السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ تراکیب کا سبق نمبر 24 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی بلوغ المرام کے مقدمے کی ترکیب کرتے ہیں۔ 3 حصے بنائے تھے، 2 حصے ہو چکے ہیں، اب آخری حصہ میری مراد تیسرا حصہ باقی بچ گیا ہے، وہ بھی آج انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ عبارت ہے کہ وقد اقول الاربعۃ واحمد وبالاربعۃ من عدا الثلاثۃ الاولى وبالثلاثۃ من عداهم والاخيرة وبالمتفق البخاري ومسلم وقد لا اذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام یا بلوغ المرام، دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ بلوغ کی غین پہ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ترکیب میں وضاحت کرتا ہوں۔ سمیتہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام واللہ اسأل اللہ یجعل ما علمناہ علینا وبالا وان یرزقنا العمل بما یرضاہ سبحانہ وتعالی۔ ترکیبی ترجمے میں پہلے غور کریں۔ وقد اقول، اور کبھی، اقول کہوں گا میں، الاربعۃ نکالا اس حدیث کو چاروں نے، الاربعۃ اے اخرجہ الاربعۃ نکالا اس حدیث کو چاروں نے، واحمد اور احمد نے، وبالاربعۃ اور میری مراد اربعہ سے، من وہ ہوں گے جو عدا علاوہ ہیں، الثلاثۃ 3 کے، ایسے 3 جو پہلے ہیں۔ گویا امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ پیچھے میں نے 7 نام بتائے ہیں، 7 سے مراد تو سارے 7 ہوں گے، لیکن 5 سے مراد جو پیچھے ذکر ہوا ہے، اور 6 سے مراد امام احمد کے علاوہ باقی جو 6 ہیں وہ ہوں گے۔ 5 سے مراد بخاری و مسلم کے علاوہ باقی جو ہوں گے وہ ہوں گے، اور 4 سے مراد پہلے 3 نام ہٹا کر باقی جو بچتے ہیں وہ ہوں گے۔ تو من عدا الثلاثۃ الاولی مراد کیا ہے اس سے؟ پہلے 3 جو نام مذکور ہیں، ایک امام احمد، دوسرا امام بخاری اور تیسرا امام مسلم، تو ان 3 کے علاوہ باقی جو ہیں وہ 4 سے مقصود ہوں گے۔ ٹھیک۔ وبالاربعۃ اور 7 4 کے میری مراد من وہ ہوں گے جو عدا علاوہ ہیں، الثلاثۃ 3 کے، ایسے 3 جو کہ پہلے ہیں۔ وبالثلاثۃ اور مراد ثلاثہ سے من وہ ہوں گے جو عدا علاوہ ہیں، ہم ان کے، یعنی پہلے 3 کے، والاخیرہ اور آخری کے۔ مطلب جب ثلاثہ کا لفظ ذکر کروں گا کہ اخرجہ الثلاثۃ، تو پہلے 3 نام اور آخری نام نکال لو، باقی جو بچتے ہیں وہی ثلاثہ سے مراد ہوں گے۔ پہلے 3 کون سے ہیں؟ احمد، بخاری، مسلم، اور آخری کون سا ہے؟ ابن ماجہ، تو باقی 3 بچتے ہیں، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی۔ خیر، میرا مطلب ترکیبی ترجمہ آپ کو کرانا ہے، اس پہ غور کریں۔ وبالثلاثۃ اور مراد 3 کے ساتھ من وہ ہوں گے جو
عداہم علاوہ ہیں ان کے، یعنی پہلے تین کے، والأخیرہ اور آخری کے، وبالمتفق اور مراد متفق سے، البخاری بخاری ہوں گے، و مسلم اور مسلم ہوں گے، اور مراد متفق سے بخاری اور مسلم ہوں گے۔ وقد لا اذکر معہما غیرہما، وقد اور کبھی، لا اذکر نہیں ذکر کروں گا میں، معہما ان دونوں کے ساتھ، ان دونوں سے مراد بخاری و مسلم، بخاری مسلم کے ساتھ، غیرہما ان دونوں کے علاوہ کا، وما عدا ذالک وما اور جو، عدا علاوہ ہے، ذالک اس کے، یعنی پیچھے جو مذکور ہے تفصیل، اس تفصیل کے علاوہ کسی اور امام کا اگر نام لینا مقصود ہوگا تو فہو مبین، تو پس وہ مبین بیان کیا ہوا ہے، اس مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، بیان یبین تبیینا فہو مبین، اور بین یبین تبیینا فذاک مبین، اس مفعول کا صیغہ ہے بیان کیا ہوا، فہو پس وہ، مبین بیان کیا ہوا ہے، وسمیتہ اور نام رکھا میں نے، ہو اس کا، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس کا الگ سے ترجمہ یہ ہے، بلوغ المرام پہنچنا مقصد کو، من ادلۃ الاحکام احکام کے دلائل سے، واللہ اسأل اور اللہ سے ہی، اسأل میں سوال کرتا ہوں، ان یہ کہ، لا یجعل نہ بنائے، ما علمناہ اس کو کہ جانا ہم نے اس کو، ما موصولہ ہے، نہ بنائے، ما اس کو، علمنا کہ ہم نے جانا، ہو ضمیر کا معنی اس کو، علینا ہم پر، وبالاً وبال ہم نے جو کچھ جانا ہے اس میں، جو کچھ پڑھا ہے سمجھا ہے، اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ اس علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے، ہم اس بات کا اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ اور یہ کہ، یرزق عطا کرے ہمیں، العمل عمل، یعنی عمل کی توفیق، بما ساتھ اس چیز کے، جو یرضا راضی ہو اللہ ہو اس سے، یہ ترکیبی ترجمہ تھا، ترکیب پہ غور کریں، واو عطفہ، قد تقلیلیہ، پچھلے کئی اسباق میں وضاحت کر چکا ہوں کہ لفظ قد اگر ماضی پہ آئے تو تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اگر مضارع پہ آئے تو قلت کے معنی ادا کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی تقلیل کے لیے، تو یہاں میں نے معنی بھی قلت کا کیا ہے کیونکہ یہ مضارع سے پہلے آیا ہے، واو عطفہ قد تقلیلیہ، اقول فعل با فاعل، اقول فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، الاربعۃ معطوف علیہ، واو عطفہ احمد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہوا فعل محذوف اخرجہ کا، اخرج فعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول کا،
ٹھیک، تو قول مقولہ یہ ایک الگ سے جملہ بن جائے گا. وبالاربعۃ واو عطفہ، با حرف جار، الاربعۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا المراد صیغہ صفت کے. المراد صیغہ صفت جو کہ محذوف ہے، وہ اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، من موصولہ، عدا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، الثلاثۃ موصوف، الاول صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا عدا فعل کا. عدا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا من موصول کا. من موصول اپنے صلے سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی. المراد بالاربعۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو عطفہ، بالثلاثۃ، با حرف جار، الثلاثۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا المراد صیغہ صفت کے. المراد صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، من موصولہ، عدا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہم ضمیر معطوف علیہ، واو عطفہ، الاخیر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی ہوا عدا فعل کا. عدا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا من موصول کا. من موصول اپنے صلے سے مل کر خبر ہوئی المراد بالثلاثۃ مبتدا کی. المراد بالثلاثۃ مبتدا کی، اور المراد بالثلاثۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو عطفہ، با حرف جار، المتفق مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق المراد صیغہ صفت معذوف کے. المراد صیغہ صفت معذوف اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، البخاری معطوف علیہ، واو عطفہ، مسلم معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر مبتدا کی. المراد بالمتفق کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو عطفہ، قد تقلیلیہ، لا اذکر فعل، اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل، مع مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا لا اذکر فعل کا. غیر مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا لا اذکر فعل کا. لا اذکر فعل اپنے فاعل، مفعول فی اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. واو عطفہ، ما موصولہ، عدا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ذالک مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا. ما موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا متضمن معنی شرط، فا جزائیہ، ہوا ضمیر مبتدا، مبین خبر، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی
ما عدا ذالک مبتدا کی، ما عدا ذالک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو عطفہ، سمیت فعل با فاعل، ہو ضمیر مفعول به اول، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام مراد لفظ۔ اچھا جی، اس کی دو ترکیبیں میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے معنی کرتے وقت۔ اس کی دو ترکیبیں ہیں، وہ یوں کہ ایک تو آپ اسے حکائی اعراب پڑھیں۔ حکائی اعراب کا معنی یہ ہے کہ اس موجودہ ہماری عبارت سے ہٹ کر اس کتاب کا جو نام پڑھا جاتا ہے عام طور پہ، وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ بلوغ المرام، یعنی غین کے ضمہ سے پڑھا جاتا ہے، غین کے ضمہ سے، رفع سے، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، جس کی ترکیب یہ ہے کہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، من ادلۃ الاحکام یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف کی جو کہ ھذا ہے۔ گویا عبارت یوں ہے عام طور پہ، ھذا بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ بلوغ المرام ہے۔ تو اسی حکائی اعراب کو یہاں نقل کر دیا گیا۔ ٹھیک، تو سمیتہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جب پڑھیں گے تو بلوغ کی غین کا اعراب جو ہے رفع، یہ حکائی اعراب ہے، وگرنہ سمیت فعل کا یہ مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ البتہ غین پہ رفع جو ہے یہ رفع حکائی طور پہ آیا ہے، یعنی حکایتاً جیسے پڑھا جاتا ہے، حکایت کا معنی ہے نقل کرنا۔ عام طور پہ جو یہ لفظ پڑھا جاتا ہے تو اسی لفظ کو یہاں نقل کر کے رفع پڑھ دیا گیا، عبارت کا لحاظ اس میں نہیں کیا جاتا کہ یہاں عبارت کا کیا تقاضا ہے، فاعل بننے کا تقاضا کرتا ہے، مفعول بننے کا تقاضا کرتا ہے، جار بننے کا تقاضا کرتا ہے، تو اس بات کا لحاظ اس میں نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک، ایک تو ہے اس کا حکائی اعراب پڑھنا، دوسرا یہ ہے کہ حکائی اعراب کی بجائے اس کو اسی اصل عبارت کا ہی اعراب دیا جائے جو پیچھے عامل کا تقاضا ہے۔ اور سمیت فعل کا تقاضا یہ ہے کہ آگے جو ہے مفعول بھی آئے، تو مفعول بھی ہونے کی بنا پر بلوغ المرام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلی حالت میں بھی مفعول بھی ہی تھا لیکن اعراب حکائی تھا۔ اب اس صورت میں ہم نے اعراب حکائی نہیں بنایا بلکہ اصلی اعراب دیا جو یہاں آنا چاہیے تھا، بلوغ المرام۔ سمیت فعل بفاعل، ہو ضمیر مفعول به، بلوغ مصدر مضاف، المرام مضاف الیہ، من حرف جار، ادلۃ مضاف، الاحکام مضاف الیہ۔ ادلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا بلوغ مصدر کے، بلوغ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مفعول ثانی بنا سمیت فعل کا۔ سمیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی بلکہ دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واللہ اسأل اللہ یجعل ما علمناہ، واو عطفہ، اللہ مفعول به مقدم، مفعول به مقدم جہاں آتا ہے تو وہاں حصر کا معنی ہوتا ہے۔ حصر کا معنی ہے بند کرنا، یعنی اس فعل کو اسی مفعول کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے، کسی اور مفعول کا تقاضا اس میں نہیں، یعنی جو کام اس مفعول سے لیا جا رہا ہے وہ کام کسی اور مفعول سے نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد، ایاک تجھ سے ہی، نعبد
اور نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت والا کام اس مفعول جو کہ ایاکا میں شامل ہے، ایاکا والا مفعول، اس کے علاوہ یہ عبادت والا کام کسی اور کا نہیں ہے، تو اس میں حصر پایا جاتا ہے۔ یہاں بھی ویسے ہی ہے، یعنی یہ سوال، دعائیہ سوال، یہ اللہ سے ہی ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سے نہیں کر رہے۔ حصر کا معنی یوں بن جائے گا۔ واطفہ اللہ مفعول بھی مقدم، اسألو فعل، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، ان مستریہ، لا یجعل فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ما، اچھا جی ہاں، ما موصولہ، علمنا فعل با فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، علمنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کر مفعول بھی اول ہوا لا یجار فعل کا، علینا میں اعلیٰ جار نا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا لا یجعل فعل کے، وبالاً مفعول بھی ثانی ہوا لا یجعل فعل کا، لا یجعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر معطوف علیہ، واو عطفہ، ان مصدریہ، یرزق فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، نا ضمیر مفعول بھی اول، العمل، اچھا جی، العمل مفعول بھی ثانی، با حرف جار، با موصولہ، یرضا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، یرضا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یرزو کا فعل کے، یرزو کا فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی ثانی ہوا اسأل فعل کا، اسأل کا جو پہلا مفعول ہے وہ اللہ کا لفظ کھڑا ہے، اور دوسرا مفعول یہی معطوف علی معطوف مل کر دوسرا مفعول ہوا اسأل فعل کا، اسأل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور معنوی طور پہ انشاء ہے کیونکہ اس میں ایک چیز کا اللہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دعا کی جا رہی ہے، اور دعا انشاء میں داخل ہے۔ ٹھیک، سبحانہ و تعالیٰ کی الگ ترکیب ہے، سبحانہ، یہ میں اس کی ترکیب کرتا ہوں الگ سے، یہ جملہ بنے گا، اور تعالیٰ بھی یہ بھی جملہ بنے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یرزاہ میں جو ہو ضمیر ہے، اچھا یرزا میں جو یرزا کی ہوا ضمیر ہے وہ ذوالحال بن جائے، اور سبحانہ و تعالی یہ دونوں جملے حرف عطف کے واسطے سے یرزا فعل کے اس فاعل کا حال بن جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وگرنہ الگ سے اس کی ترکیب بھی وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں ترکیب کرتا ہوں، سبحانہ، یہ سبحانہ دراصل ہے اسبحہ سبحانن، سبحانہ کی اصل ترکیب جو ہے معنوی طور پہ
وہ ہے اسبحہ سبحانن. یہ ہے اس کی اصل ترکیب. سبحانہ کا لفظ جہاں آئے، یہ سبحان اللہ کا لفظ جہاں آئے، تو یہ عبارت جو ہے اصل سے ہٹ کر بنائی گئی ہے. مطلب اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے. وہ تبدیلی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سبحانہ کی اصل عبارت ہے اسبحہ سبحانن. اس میں آپ 4 چیزوں پہ غور کریں. ایک تو اسبح فعل ہے، دوسرا اسبح کے اندر ایک ضمیر فاعل ہے، انا، میں تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کا معنی ہے تسبیح بیان کرتا ہوں میں. تو تسبیح بیان کرنا یہ فعل ہے، اور اس میں انا ضمیر جو ہے جس کا معنی میں ہو رہا ہے یہ فاعل ہے. اور ہو ضمیر جو ہے، ہو ضمیر اس کا مفعول بہ ہے. سبحانن یہ مفعول مطلق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مفعول مطلق وہ ہے جو گزشتہ فعل کا مصدر ہو یا اس کے ہم معنی ہو. تو سبحانن یہ مفعول مطلق، اور ہو ضمیر مفعول بہ، اور اسبح فعل، اس میں انا ضمیر فاعل. 4 چیزیں ہیں اس کی. ایک تو فعل، دوسرا فاعل، تیسرا مفعول بہ، اور چوتھا مفعول مطلق. بار بار بتا رہا ہوں، لکھ لیں آپ اس کو، لکھ کر پھر سمجھیں. مسبح فعل، اس میں اعلیٰ ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، اور سبحان مفعول مطلق. ان 4 چیزوں پہ جب آپ غور کر لیں گے تو میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ فعل کو آپ کر دیں حذف، فاعل بھی حذف ہو گیا، یعنی اسبح فعل بھی، اور اس کے اندر جو فاعل ضمیر ہے وہ بھی یہ مکمل حذف ہو گیا. کثرت استعمال کی بنا پر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. اب باقی کیا بچا؟ 2 چیزیں، ایک مفعول بہ اور دوسرا مفعول مطلق. مفعول بہ کون سا تھا؟ ہو ضمیر. مفعول مطلق کون سا ہے؟ سبحانن. تو اب اس کا طریقہ کار یوں بنا کہ فعل اور فاعل دونوں حذف ہو چکے، باقی بچا مفعول بہ اور مفعول مطلق. مفعول مطلق کو مفعول بہ کی طرف مضاف کر دیا. مفعول مطلق یعنی سبحان کو مفعول بہ یعنی ہو ضمیر کی طرف مضاف کر دیا تو بن گیا سبحانہ. اچھا، اسی طرح جہاں کہیں آئے اس عبارت سے ہٹ کر سبحان اللہ کا لفظ آتا ہے، ایک تسبیح بھی ہے، تو اس کی ترکیب کیسے ہے وہ آپ کو اسی میں سمجھ آ گئی ہوگی. سبحان اللہ کی اصل عبارت ہے اسبح اللہ سبحانن. 4 چیزیں ہیں، اسبح فعل اور اس میں اعلیٰ ضمیر فاعل، دونوں کو حذف کر دیا. حذف کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کثرت استعمال کی بنا پر اس کو حذف کر دیا گیا ہے. باقی 2 چیزیں بچیں، مفعول بہ لفظ اللہ اور مفعول مطلق سبحان. سبحان مفعول مطلق کو مفعول بہ یعنی کہ لفظ اللہ کی طرف مضاف کر دیا، بن گیا سبحان اللہ. دراصل یہ پورا جملہ ہے، میں تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کرنا. بات میری ختم ہو گئی ہے. اسبح فعل، اب ترکیب کرنے لگا ہوں. اسبح فعل، اس میں اعلیٰ ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، سبحانن مفعول مطلق. فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اس میں ایک دعا کا پہلو ہے، ایک ذکر ہے، تو انشائیہ کہلائے گا. خبریہ بھی بن سکتا ہے لفظوں میں، چونکہ ایک فعل ہے اور ایک فعل خبر ہے، مضارع کا فعل ہے تو خبر بھی بن سکتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ انشاء ہے، انشاء دعا ہوا کرتی ہے. واو عاطفہ تعالی فعل ہے. تعالی یا تعالی تعالی باب تفاعل کا ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا. تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ بھی ایک مستقل جملہ ہے. تو ان دونوں جملوں کو آپ یرضا فعل کہ ہوا ضمیر سے حال بھی بنا سکتے ہیں، اور الگ سے ترکیب بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں. تو اس آخری حصے کی ترکیب بھی مکمل ہوئی، اجرا پہ غور کریں. الاربعۃ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے. اخرج فعل محذوف کا رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے. احمد کا اعراب رفع ہے کیونکہ
اس کا عطف ہے الاربع پر، رفع پیش سے ہے کیونکہ غیر منصرف ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اجرا کرتے وقت آپ نے لائنیں لگا لینی ہیں، 4 خانے آپ نے بنانے ہیں۔ پہلے خانے میں آپ نے لفظ لکھنا ہے، دوسرے خانے میں اس کا اعراب لکھنا ہے، تیسرے خانے میں آپ نے وجہ اعراب لکھنی ہے، اور چوتھے خانے میں کیفیت اعراب لکھنی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے خانے بنا لیے ہوں گے۔ تو دیکھیں، لفظ احمد آپ پہلے خانے میں لکھ لیں، دوسرے خانے میں آپ اس کا اعراب لکھیں گے، اس کا اعراب رفع ہے۔ تیسرے خانے میں آپ اس کی وجہ اعراب لکھیں کہ اس کا عطف ہے الاربع پر، اور چوتھے خانے میں آپ اس کی کیفیت اعراب لکھیں کہ رفع پیش سے ہے۔ پھر اس کی وجہ یہ کہ یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ غیر منصرف کی رفعی حالت پیش سے آتی ہے، اس لیے اس کو رفع پیش سے آیا ہے۔ اچھا، یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ اگر یہ سوال ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر منصرف اس لیے ہے کیونکہ اس میں 2 سبب پائے گئے منع صرف کے، ایک سبب عالمیت، دوسرا وزن فعل۔ افعال کے وزن پہ ہے، حامد یحمد احمد، سمع اسمع اسمع، ٹھیک، فاہم یفہم افہم وغیرہ۔ اربع کا اعراب جر ہے، باجار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ من کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع محلن ہے کیونکہ یہ اسم موصول ہے، مبنی ہے۔ چاروں خانے پر ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، الثلاثہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے آدھا فعل کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الاول، یہ اول نہیں پڑھنا ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ اول، حمزہ پہ ضمہ، واو پہ زبر، اول۔ اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ صفت ہے الثلاثہ کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد یہ جمع مکسر ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ یہ جمع مکسر ہے اولا کی، اسم تفضیل کے اوزان آپ نے پڑھے ہیں، اضرب اضربانی اضربون، اضارب ضربا ضربیان ضربیات ضربن ضربن اولون، اول اولان اولون، اولا اولیان اولیات اولون۔ مؤنث کے جو صیغے ہیں ان پہ غور کریں، کیا ہیں؟ اولا، اولیانی، اولیاتن، اولون۔ اولیاتن اور اولون یہ ہیں دونوں جمع مؤنث ہی، لیکن اولیاتن جمع مؤنث سالم ہے اور اولون یہ جمع مکسر ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ ضربا ضربیان ضربیاتن ضربن میں آپ دیکھ لیں، اس میں بھی وہی صورت ہے تو مؤنث کے صیغے، لیکن ضربیاتن اور ضربن دونوں جمع ہے، مؤنث ہیں، لیکن ایک سالم ہے اور ایک مکسر ہے۔ تو الاول کا اعراب رفع ہے، نصب ہے کیونکہ یہ صفت ہے ثلاثہ کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ ثلاثہ کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ من کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے، مبنی ہے۔ ہم ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ عدا فعل کا مفعول بھی ہے، نصب محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ الاخیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ اس کا عطف ہے ہم ضمیر پر، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ المتفق کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ البخاری اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ مسلم کا اعراب رفع ہے کیونکہ اس کا عطف ہے بخاری پر، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ مع کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول فی ہے، نصب اچھا جی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف، بلکہ یہ ظرف ہے، نصب زبر سے ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہما ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ غیرہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہما ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔
ما موصول کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے مبنی ہے۔ ذالک کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، ادا فعل کا نصب محلن ہے کیونکہ اسم اشارہ ہے مبنی ہے۔ فہو مبین جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ہوا ضمیر کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد رفع محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ مبین کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ سمیتہ میں ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، سمیتہ فعل کا نصب محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ بلوغ کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ثانی ہے، سمیتہ فعل کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ یا بالفاظ دیگر نصب رفع ہکائی سے ہے۔ المرام کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ مرام یہ مصدر میمی ہے، مفعول کے وزن پر۔ آپ نے مصادر کی بحث اگر پڑھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مفعول کا وزن بھی مصدر میمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مفعول کا وزن ہے۔ مرامن اصل میں مرومن ہے، ناصر ینصرو، رام یروم، کالا یقولو کے وزن پہ، کالا یقولو مقول، رام یروم مرومن۔ تو اس میں کتاب الصرف کا قاعدہ نمبر 8 لگا، مرومن میں واو مرومن واو متحرک ماقبل مفتوح ہے، تو بلکہ واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، را جو ہے یہ ساکن ہے، تو واو کی حرکت ماقبل کو دی یعنی را کو، اور واو کو الف کر دیا، مرامن بن گیا، المرام الف لام پھر آ گیا اس پہ۔ مرام یہ مصدر میمی ہے مفعول کے وزن پر۔ مرام کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ادلہ کا اعراب جر ہے کیونکہ من جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم جمع مکسر ہے۔ ادلۃ جمع دلیل کی، تو یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر وہ جمع ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا ٹوٹ جائے تو اس جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو دیکھیں دلیل واحد ہے اور ادلہ جمع ہے، واحد کی بنا بالکل ٹوٹ چکی ہے، واحد کی حالت سلامت نہیں رہی، تو یہ جمع مکسر ہے، اسی لیے اس کی جری حالت زیر سے آئی ہے۔ الاحکام کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ احکام یہ جمع حکم ان کی ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، اصل فعل کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، ما کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، لا یجعل فعل کا نصب محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے مبنی ہے۔ علمناہ میں ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، علمنا فعل کا نصب محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ علینا میں نا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ وبالن کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ثانی ہے، لا یجعل فعل کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، عملہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ یرزو کا فعل کا مفعول بھی ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ بما یرزا میں ما کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے مبنی ہے۔ یرزاہ میں ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، یرزا فعل کا نصب محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے، نصب محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ سبحان کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف اسبح کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہو ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ترکیب مکمل، اضرابی مکمل۔ آگے اگر کچھ دن اگر بچے ہیں تو ارادہ کریں گے جو اساتذہ
متفق کا فیصلہ اور مشورہ دیں گے تو اسی پہ عمل ہوگا انشاءاللہ، کوئی مفید باتیں ہی سکھا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔